بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خبریں پہلے تو دو بڑی زبردست خبریں ہیں۔ ایک اگرچہ کل لیٹ شام کی تھی اور آدھی رات کو اس کو عملی جامہ پہنایا گیا اور وہ محسن نقوی صاحب کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ حلف برداری، اور آج سے وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ چلو اس کو پہلے نپٹا دیتے ہیں، دوسری خبر اس کے بعد بتائیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب کا جو آج بھاشن تھا، یا جو انہوں نے آج حق اور صداقت اور اچھائی اور برائی کے درمیان میں تمیز پہ جو فضائل بیان کیے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جب ان کا نام آیا تو مجھے یکسوئی تھی کہ انہی کو بنائیں گے، خصوصاً جب ناصر کھوسہ صاحب کا نام انہیں اپنا واپس لے لیا اور پھر ان سے میری بات بھی ہوئی اور انہوں نے اپنی معروضات بتائیں۔ تو یہ آپ وہ کلپ سن لیں جو جیو کے اوپر کہا، تو میں نے کئی چینلز پہ، لیکن چونکہ جیو کو پروگرام میرا اپنا پروگرام ہے اور پھر میں نے وی لاگ پہ بھی یہ کہا بات کی، لیکن وہ پروگرام سن لیں تاریخ کے ساتھ کہ میں نے کیا کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب ہی ہوں گے اور کیا وجوہات ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا۔ ناصر کھوسہ صاحب سے جو ہے نا، ان کا مسئلہ یہ تھا، نواز شریف نے یا ان جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، ان کا جو الیکشن کا جو بیانیہ ہے اگلا جو کبھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ 4 بندوں کے خلاف ہے، جو نواز شریف صاحب جو میت صاحب آئیں گی۔ ایک جناب باجوہ، ایک جناب فائز حمید، ایک ثاقب نثار صاحب اور ایک آصف سعید کھوسہ صاحب۔ باقی بھی جو صورتحال ہے کہ دونوں بندے ایک حاضر سروس ہیں اور آج چیمہ صاحب جو ہیں ان کا بھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، چنانچہ میرے نہیں خیال کو کنسیڈر کیا جا سکے گا۔ اور نصیر خان صاحب جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کی دوہری شریعت ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ چوائس کیا ہے۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اتنا ضرور ہے کہ ان کی کوئی ایسا کسی کا ریلیجس نہیں ہے ادر دین کہ ان کی جو مسز ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی سگی بھانجی ہیں، لیکن اصل یہ نام جو ہے نا، یہ کئی اور بھی بہت پاپولر نام ہے۔ چنانچہ جب یہ آئے تھے تو جو ان کے نمائندے سب نے کہا تھا کہ جی کچھ بھی ہوگا، جو قرائے فعال جو ہے وہ نکلے گا محسن نقوی صاحب کے۔ اب یہ بات چوائس ہے نہیں، اور آئین کو کوئی اجازت ہے، ان کو اجازت دیتا ہے کہ سپریم کورٹ چلے جائیں اور کہہ دیں جی الیکشن کمیشن نے کیا، تو نام آپشن کوئی نہیں لے رہے آپ واضح پھر۔ بائی ڈیفالٹ محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ سن لیا، چنانچہ یہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو تفصیل سے بات ان بٹوین ہوگی جب میں عمران خان صاحب کی بات آگے چلاؤں گا اور ان کی باتیں کروں گا، لیکن اس سے دلچسپ دوسری خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو بچے کچھ 35-40 ایم این ایز رہ گئے ہیں، اسپیکر سے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے استعفے واپس دیے جائیں۔ نانی نے قسم کیا، برا کیا، کر کے چھوڑ دیا، اس سے زیادہ برا کیا، یعنی کہ نانی نے شادی کر لی، بہت ہی برا کیا، اور شادی کے بعد طلاق لے لی، اس سے بھی زیادہ برا کیا۔ میں وی لاگ بھی اب کرتے رہے ہوں گے، دیکھتے رہوں گے، اور تحریک انصاف کے مختلف لوگ جب مجھ سے کوئی بات کرتے تھے تو میں کہتا تھا یہ استعفے نہ دیں، آپ اپنی طاقت کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، پھر یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل تھی یہ بھی آپ کی طاقت کو انڈرمائن کر جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے کہ جو استعفے آج 124 دیے یا جتنے دیے، جس میں سے 80 یا 81 منظور ہو گئے، اور 140 استعفے جو ہے وہ دوبارہ اسمبلی میں بیٹھیں گے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ 40 استعفے وہ واپس کر دیں گے ان کو اسپیکر اسمبلی، تھوڑا گو مگو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ان کو کہہ دے۔ اب اس کیفیت کے اندر کہ جب آپ کو 40 استعفے واپس مل جائیں گے اور پھر آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے، کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جی نگران وزیر اعظم ہماری مشورے سے بنے گا۔ آپ نے دیکھ لیا پنجاب میں، یہاں کیا کر لیا آپ نے نگران وزیر اعظم؟ یہاں تو آپ کی حکومت تھی، آپ کے ناموں کے ساتھ کیا ہوا؟ میرا جو وی لاگ جو میں نے آپ کو پہلے سنا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ نگران وزیر اعلیٰ جتنے تھے، بلکہ جو نام پرویز الہی نے جتنے بھی دیے تھے شروع سے لے کے آخر تک، اور پھر نوید اکرم کی ریپلیسمنٹ آئی نصیر خان کی، عمران خان صاحب نے آج بہت ہی غلط بیانی ہے کہ مجھے تکلیف ہے کہ اتنی غلط بیانی ہے، اور مجھے اب کیا ہے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا ان لوگوں کو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کے اوپر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں، جو کچھ بھی کہنے ماننے پر تیار ہیں۔ تو
آپ حقیقت ہے کہ بہت اچھا کرتے ہیں کہ ان کو دھوکے میں رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھتے ہیں، یہ نہ کہ وہ بھاگ گئے تو پھر آپ کیا کریں گے، اکیلے رہ جائیں گے. بہرحال نگران یہ کوئی ایکسکیوز آپ نے دی ہے؟ یعنی ابھی تازہ پر تازہ یہ ہوا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تو آپ اپنی مرضی کا بنوا نہیں سکے، وہ انہوں نے وہی کیا جو کہ انہوں نے دیا، اور کتنی چلاکی اور ہوشیاری سے 2 ہی نام دیے اور تیسرا نام ان کا بھی وڈرا ہو گیا، اور ان 2 ناموں کے ساتھ انہوں نے آج چیمہ صاحب کو اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ اس کو کوئی اہمیت نہ دے اور ایک ہی نام رہ جائے. پریکٹیکلی ایک ہی نام تھا، اور میں نے کہا تھا بائی ڈیفالٹ محسن نقوی صاحب ہی بنے گے. اب اس کے اوپر تحریک انصاف اسمبلی واپس جا رہی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی سیاست کے اندر اہلیت کیا ہے، استعداد کیا ہے. حاج آصف نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے. تو یہ تو ان کے 40 استعفوں کی واپسی کی ہے کہ اب وہ اسمبلی کو، اس اسمبلی کو جس میں ان کی تعداد 150 کے قریب تھی، اپنی لگ بھگ تھی، اس میں سے یہ صرف 40 کے قریب وہاں بیٹھیں گے صرف لیڈر آف دا اپوزیشن بننے کے لیے. تو کیا کر لیں گے آپ؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آ کے حلف اٹھائیں گے. اب میاں والی کی سیٹ سے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، نااہل بھی ہو چکے ہیں وہاں سے، وہ نوٹیفائی ہو چکے ہیں. اور اس نے نوٹیفائی کیا ہے کہ ان کا کیس جو چل رہا تھا اس میں انہوں نے پلی لی تھی کہ وہ ممبر نہیں رہے، تو الیکشن کمیشن نے فوراً نوٹیفائی کر دیا. اب آ جائیں جی ان کی تقریر کے اوپر. میں اسی تقریر میں جلدی سے پوائنٹس کرتا جاتا ہوں کہ انہوں نے پہلے تو بڑی اخلاقی جو ہے قدروں کی بتایا، اور بتایا کہ برطانیہ کے 3 مثالیں دی، ہیرلڈ میکملن کی دی، کیمرون کی دی، بورس جانسن کی دی. ایک کا کہا جی کہ اسے جھوٹ بولو سے استعفیٰ دینا پڑ گیا. ایک کہا کہ بریکسٹ میں 1 ووٹ کم تھا اور وہ صرف 1 ووٹ سے شکست ہوئی اور استعفیٰ دے دیا. بورس جانسن کا کہا کہ انہیں کورونا کی اپنی پارٹی میں کورونا کی خلاف ورزی اس پہ دی تھی. ہائے، آپ نے 3.5 سال کو کھنگالا کہ یہی 3 چیزیں آپ نے انہی 3 مدوں میں اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں کا وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں. جھوٹ آپ نے بولے ہوئے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ ہار چکے ہیں. سینٹ کا الیکشن آپ ہار چکے تھے یوسف رضا گیلانی کے اوپر، ہارے نہیں تھے. کون سی اخلاق کی بات کر رہے ہیں؟ اور کورونا کی خلاف ورزیوں کے بارے میں کتنے کہا کہ آپ کے تو پروٹوکول ہی اور تھے. ساری مثالیں دی. آپ کبھی یہ بھی بتا دیتے کہ میں نے اتنے جھوٹ بولے. اگر آپ جھوٹوں کے ساتھ رہ جاتے، اب اپنے معیار بنا دیتے، تو پھر آپ اپنی مثال دیتے بجائے بورس جانسن کی. کوئی 4 سال آپ کی حکومت رہی ہے اور آپ اس کے اندر اپنی مثال دیتے. اسی کے اندر جو آپ کی آڈیو اور ویڈیو لیکس آئی ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ جس کے اندر وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور اعظم مراسلے سے کھیلیں گے، جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 MNAs کا میں نے بندوبست کر لیا ہے، جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کوئی غیر اخلاقی کام کریں، لوگوں کو صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ ہمیں حکومت میں رہنا ہے. یہ آپ کی آڈیوز ہیں جن کو آپ نے ڈینائی نہیں کیا. اور بے شمار کہ میں اور ڈاکٹر الوی مراسلے سے کھیلیں گے. کتنی دفعہ ہر جگہ کہتے ہیں آئین اور قانون. آپ نے آئین اور قانون کا احترام سیکھا ہی نہیں. آپ کو تو آئین اور قانون کا پتہ ہی نہیں ہوا. میں حلفاً کہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا آئین نہیں پڑھا ہوا، جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی بھی اور ایز اے وزیر اعظم پاکستان بھی. اور اب اس میں آپ کرتے رہیں. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا جی کہ میں نے کبھی کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ نیب چیئرمین کی جو ویڈیو آئی تھی وزیر اعظم ہوش آئی تھی. مثالیں دے رہے ہیں 5-10 اور، چرچل کی بھی دے دیں، ٹرومین کی بھی دے دیں. وہ اپنی بتائیں کہ آپ نے چیئرمین نیب کی بد اخلاقی کی ویڈیو اپنے ہی گھر سے دیکھ کے اور اپنے ہی اسپوکس پرسن طاہر خان کے ذریعے انہی کے چینل پہ نشر کروا کے، اور آپ نے 3 سال نیب چیئرمین کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے کام کروائے. کہتے ہیں میں نے آئین نہیں توڑا، قانون نہیں توڑا، میں نے غیر اخلاقی کام نہیں کیے. آپ نے تو آج تک آئین اور قانون کے مطابق بات نہیں کی. اس میں آگے بات کروں گا تو آئین اور قانون پہ آپ کے جو حرمت ہے. فرمایا جی کہ مجھے جو ہے میرے اوپر کانٹا لگا دیا گیا ہے. اس سے پہلے مثالیں دے رہے ہیں کہ بھٹو پہ کانٹا، مجیب پہ کانٹا لگا، پاکستان ٹوٹ گیا. بھٹو پہ کانٹا لگا تو پھر آپ نے MQM بنائی بھٹو کا اثر ختم کرنے کے لیے. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ MQM کراچی کا اثر ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. بھٹو کا کراچی میں اثر و رسوخ نہیں تھا.
کراچی ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا شہر تھا، پھر اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے پاس تھا. بھٹو کو تو ایک ارد گرد کی مضافات کی سیٹیں ملتی تھی، ایک دو. کراچی میں جماعت اسلامی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایم کیمپ بنائی. آپ کو پاکستان کی تاریخ کا بھی نہیں پتا، آپ کرتے رہیں، کیونکہ جو آگے بیٹھے ہیں وہ آپ سے بھی کورے ہیں، اور جن کو کوئی پتہ ہے وہ ان کے یہ حق میں جاتا آپ کے ساتھیوں کے کہ آپ کا اسی طریقے سے مزاحیہ پروگرام بنتا رہے، آپ اپنا مزاق بنواتے رہیں. آپ کو جب یہ نہیں پتا کہ ایم کیو ایم کیوں بنی، پھر آپ کو سب کچھ یاد ہے. بھٹو بھی یاد آ گیا، اس میں کاٹا، مجھے بھی کاٹا. تو نواز شریف کا بھی نام لے لیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آئی بی اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے، مجھے پتا ہے آئی بی اور آئی ایس آئی کے لوگوں نے سی آئی اے کے ساتھ مل کے ابو دھابی میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ڈی تیار کی. اس جے آئی ڈی کے اندر تھے، میں جانتا ہوں، اس میں کون نہیں جانتا. میں تو اپنے کالم میں اس وقت لکھتا تھا 2017-2018 میں سی آئی اے کے ساتھ ملے کام کر رہے ہیں. آج چونکہ آپ نے باجوہ کو رگڑنا ہے تو آپ نے کہنا ہے نواز شریف کے خلاف انہوں نے کام کیا، یعنی کہ باجوہ نے کرایا، میں نے نہیں کرایا. تو اخلاقی جرات کرو اور کہو کہ نواز شریف کے ساتھ آپ نے یہ کیا. پہلے آپ کہہ چکے ہو 2004 5 7 8 میں بے نظیر کے بارے میں کہہ چکے ہیں، مشرف نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، جو کیسز بنے ہیں، آپ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں. یہ ساری ویڈیو جو ہے سینکڑوں ہزاروں دفعہ وائرل ہوئی ہیں، ہر ایک کے پاس جاتی ہے. اب تو فارورڈ کرو تو ایک سے زیادہ جاتی نہیں، جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بے قصور تھے، مشرف صاحب نے بڑا ظلم کیا ہے. آج آپ نام لے لیتے نواز شریف کا بھی، اکبر بھٹی کا بھی نام لے لیا، اس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات خراب ہوئے. یہ بتا دیں کہ آج کے حالات خراب اس لیے ہوئے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ آج کے حالات اسے خراب ہوئے ہیں کہ آپ نے نواز شریف پہ کاٹا مارا تھا، لیکن یہ آپ کے اندر اخلاقی جرات نہیں. عمران خان، آپ کا خیال ہے کہ آپ کا دال دلیہ چل رہا ہے، آپ کے بندوں کو اب آپ نے سمجھایا جھوٹ بول بول کے، اور وہ جو بیچارے آپ کے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں وہ نہ مان لیں. تو آپ نے نواز شریف کا نام نہیں لیا کہ نواز شریف کے اوپر کاٹا آپ نے مارا. نگران وزیر اعلیٰ کا کہہ رہے تھے جی کہ یہ اپنے نیوٹرل امپائر جو ہیں یہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں. پاکستان کے اندر سیاست میں آپ پہلے شخص ہو جس نے امپائر متعارف کرائے. یاد کرو وقت جب اگست 2014 میں آپ آئے تھے ڈی گراؤنڈ اسلام آباد میں، تو کیا تھا؟ آپ نے امپائر کی انگلی پہ لے کے آئے تھے. وہ انگلی جو تھی نا، انگلی امپائر کی، وہی جو تھی اسی کا کیڑا تھا. آپ لوگوں نے پھر آپ نے کہا یہ علمیہ کی انگلی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ آپ کی منہ کی نکلی باتیں اخباروں میں چھپی ہیں. کبھی کہتے تھے عوام کی انگلی ہے، کبھی کس کی انگلی ہے، لیکن انگلی آپ نے دکھائی تھی. کیوں نواز شریف کے استعفیٰ دے؟ وہ تو ڈٹ گیا کہ میں نہیں دیتا ہوں. اور کیوں دیتا؟ کس آئین کے تحت؟ میں نے آئین کی خلاف ورزی کی نہیں کی. 2014 کے اندر شرم آنی چاہیے کہ آپ نواز شریف سے استعفیٰ مانگتے تھے. کس آئین اور کس قانون کے تحت مانگتے تھے؟ اور لے آتے وہ عدم اعتماد. انہوں نے لے آیا آپ کے خلاف، انہوں نے اکٹھے ہوئے عدم اعتماد لے آئے، جس کو آپ بھی خرید و فروخت کر رہے تھے. ان کے پھر الزام لگاتے تھے کیونکہ خرید و فروخت تھے کہ ڈاکومنٹس آپ کے ہیں. ابھی جو آڈیو آئی ہیں آپ نے کیا کہا کہ میں 10 بندے ہم نے بندوبست کرنے، 5 میں نے خرید لیے، 5 آپ لوگ خریدو. اور 7 فکرہ مجھے کانوں میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران کے منہ کا داغ کے فکر ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح یا غلط کا. لوگ چاہتے ہیں ہم اقتدار میں ہوں. اور پھر 27 مارچ کو جب عدم اعتماد آئی تو آپ نے بندے کیوں اکٹھے کیے ہوتے کہ لوگوں کو اسمبلی میں نہ جانے دیں، آپ کے خلاف طریقے عدم اعتماد ناکام ہو. آئین کے مطابق، آئین کی کون سی دفعہ کے مطابق عمران خان صاحب، اور 7 کہہ دیا. کہنے میں کیا حرج ہے؟ آئین اور قانون کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی. آپ نے کس وقت آئین اور قانون کی حفاظت کیا؟ آپ نے جا کے اسلام آباد کو ابھی 25 مئی کی رات کو جو 2022 میں 7-8 مہینے پہلے کس سے آگ لگائی تھی اسلام آباد میں؟ آپ کے سامنے ہے. کس سے سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجی اڑائی تھی؟ جھوٹ نہ بولے تو بتائیں کہ آپ نے یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا ڈی چوک پہ نہیں جانا، آپ ڈی چوک پہ گئے، یہ میں نے توڑا تھا. اب تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، ہر بات پہ جھوٹ بولا ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، جرات نہیں چاہیے کہ میں اس کا پچھلے دنوں جب صلح ہونے کا چکر تھا تو کہتا ہے میں میر جعفر میر صادق جو ہے جو 7-8 مہینے لوگوں کو سمجھا تھک گئے تھے، ہینڈلر میر جعفر میر صادق، غدار جانور، وہ کہتا ہے وہ تو میں شہباز شریف اور زرداری کو کہہ رہا تھا. شہباز شریف شرم کرو، جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر. سیلاب زدگان کے بارے میں کہ جی نظر نہیں آئے، آپ کو بالکل آپ کو کسی نے بتایا نہیں کیونکہ آپ خود جاہل ہو. کسی نے نہیں بتایا کہ بلاول سندھ کا چیف منسٹر ہر جگہ اس میں نظر آئے سیلاب زدگان میں. زرداری بیمار آدمی ہے.
آپ کون سی جگہ پہ گئے ہو؟ پھر آپ کا پرویز الہی کہاں پہ گیا ہے؟ شہباز شریف تو وانا میں میں نے دیکھا ہے، ٹانک میں میں نے دیکھا ہے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں نے دیکھا ہے، سوات میں نے شہباز شریف کو میں نے دیکھا ہے، کے پی کے ہر ضلع میں جہاں سیلاب ہے میں نے دیکھا ہے، جو این کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ بلاول اور شہباز شریف ہر میں اس لیے کہتا ہوں صرف ناظرین آپ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہی کہہ رہے کہ یہ سیلاب زدگان میں جا نہیں سکتے، لوگ ان کو ماریں گے. اس کو اتنا نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں سندھ کا چیف منسٹر نہ گیا ہو. آپ انہیں پتا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے بنایا ہے. مجھے بتائیں ان کو چوائس کیا تھی؟ نام آپ نے دیے. اب محسن نقوی کا جو نام آ جائے میرا خیال تھا اس میں یہ بھی ڈسکس کروں گا. آپ کو ہم نے کہا یہ الیکشن کمیشن جو ہے اسے گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ 2014 سے پارٹی فنڈنگ کیس تھا. کوئی اخلاقی جرات ہوتی تو کہتے کہ میرا قانون کے مطابق فیصلہ کرو. اس وقت تو یہ نہیں تھا نا. جو پہلا الیکشن کمیشن تھا اس کو بھی آپ گالیاں دے رہے تھے. کیانی ممبر تھا فیصل سلطان جو آپ کے ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو آپ کے ہاسپٹل کے آپ کے امپلائی ہیں وہاں پہ، ان کے سسر جو تھے الیکشن کمیشن ممبر تھے جسٹس کیانی. آپ نے اس کو گالیاں دی ننگی. کیونکہ 2014 میں قصور کیا ہے کہ کوئی بندہ کیس آپ کے خلاف کرتا ہے، کیس ایڈمٹ ہو جاتا ہے، عدالت بھی سنتی نہیں ہے، آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو. 2014 کا کیس 2022 میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. آپ کو اس میں شک ہے؟ پھر آپ نے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے خلاف جتنے فیصلے کیے عدالتوں نے اوور ٹرن کر دیا، یعنی کہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا. عمران خان صاحب اگلی آپ مجھے پتہ ہے آپ یہ نہیں کریں گے. ایک فیصلہ بتا دیں جو الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف کیا تو اوور ٹرن کیا. ہوتا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، آپ کے پاس اپیل کا حق ہے ہائی کورٹ میں، وہ آپ حق دیتے ہو، وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہو دیکھو اوور ٹرن ہو گیا. وہ فیصلہ جب آ جائے گا آپ کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیں گے، پھر آپ کہنا ایک بتا دو فیصلہ کہ جس میں اوور ٹرن کیا ہو. درجنوں تھے. کوئی اکبر بابر بتا رہے کہ 23 دفعہ آپ نے یہ کیس رکوانے کے لیے ہائی کورٹ سپریم کورٹ گیا، 23 دفعہ آپ کو منہ کی کھانی پڑی. انہوں نے کہا نہیں یہ کریں گے. پھر آپ نے اس کے ساتھ کر رہے ہو، کمپیئر کر رہے ہو اس کے ساتھ اپنا 2019 میں آپ لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیا. بالکل کریں، لیکن 5 سال بعد 2014 میں سے آپ کا کیس ہے، 2022 میں فیصلہ آیا. چلو یہ 2024 میں آ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا اگر 8 سال بعد آیا ہے تو یہ 4 سال بعد آ جائے گا، اس میں کیا فرق ہے؟ آدھے اتنا تک مارجن دے دو. پھر آپ کہتے ہیں توشہ خانہ میں پھر آپ نے جھوٹ بولا. 2019 میں جب ایک صحافی برار نے آپ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کی انہی چیزوں کو نے کہا میرے یہ چیزیں انہوں نے افشا کی ہیں. جب آپ کے خلاف اپیل ہوا تو یہی پلی لیا تھا آپ کے بندوں نے، آپ کے وکیل نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، وزیر اعظم نے، کہ یہ نیشنل سیکرٹ ہے ہم نہیں بتا سکتے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پلی لیا، تو آپ نے کیا پلی لیا تھا؟ پھر اس کے بعد ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. فواد چودھری وغیرہ اخباری بیان تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے الیکشن کمیشن کے اسے ہائی کورٹ کے خلاف کہ یہ دیکھو جی کلاسیفائڈ انفارمیشن مانگتے ہیں. جو آپ نے اس وقت توشہ خانہ کے اوپر میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ آپ نے 2019 میں جب 2018 میں پہلے یہ قانون بنایا کہ 50% کے ساتھ آپ چیزیں خرید سکتے ہیں توشہ خانہ کی، آپ نے جنوری فروری میں اس قانون کے ہوتے ہوئے کچھ چیزیں 20% پہ خریدی اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہوئی، ان کا علیحدہ حساب ہوگا، تو چلو 20% بھی خریدی. پھر آپ لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہم نے اسلام آباد سے 5 کروڑ کا بیچا. انہوں نے کہا یہ رسید جعلی ہے، کوئی ایک چیز ہے اس کے اندر. پھر مس ڈکلیریشن ہے. پھر یہ نہیں بتایا کہ 2 کروڑ روپے جو آپ نے توشہ خانہ میں جمع کرایا 10 کروڑ روپے کا شو کر کے اور 5 کروڑ کا آپ نے بیچ دیا بقول آپ کے، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ نہیں وہ 30 کروڑ کا بکا دبئی کے اندر جا کے، یعنی کہ $2 ملین میں بکا. اور یہ پتہ چلا کہ $2 ملین پہ پاکستان کیسے آیا؟ منی لانڈرنگ کے ذریعے آیا. کیسے آیا؟ بتایا کہ جی 10 کے الیکشن ہے. پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 20-22 جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے اعتراض کیا. نہ 22 پریزائڈنگ آفیسر نتیجہ لے کے بھاگ گئے اور آج تک وہاں کا ڈی پی او اور آر پی او سارے سسپینڈڈ ہیں. یہ کیا فرق پڑا؟ آپ کہتے ہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، کہ غیر قانونی کام آپ نے کیا. آپ تو ڈسکا کا الیکشن بھاگ گئے. ایک دفعہ پاکستان کی ہسٹری بتا دے کہ کوئی الیکشن لے کے بھاگو. کراچی کے الیکشن سے کمپیریزن کر رہے تھے ڈسکا کے الیکشن کو کہ جنہوں نے ڈسکا میں دھاندلی کی، دھاندلی ہوئی تو ہمارے خلاف یہ ہوا.
آپ کے رزلٹ بھاگ گئے، پھر آپ کو شکوہ ہے کہ جی وہ 20 کا کراتے آپ نے 44 کا 44 کا کیوں کر دیا؟ کہیں پہ پستول چلا، کہیں بندوق چلی، کوئی سچی بات بتا دیتے. لیکن یہ دھوکہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. آپ نے کہا جی کہ زرداری کے خلاف بہت مضمون چھپے ہیں، بالکل چھپے ہیں، کتابیں لکھی، بالکل لکھی گئی ہیں. آپ کے خلاف بھی تو 23 جولائی اس کو فائنینشیل ٹائم میں اسی کرپشن پہ کہ آپ چیریٹی کا پیسہ کھا گئے ہو. کل آپ کو عدالت میں لگا ہوا تھا جس میں آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ میں نے پبلک فنڈ جو ہے، شوق خان میں فنڈ جو ہے، وہ ایک پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں لگا دیے حیدری کے ساتھ ایک ہاؤسنگ اسکیم کے اوپر. فائنینشیل ٹائمز کے اوپر آپ کیس کریں نا، آپ کے اوپر کیس ہے. آپ زرداری کے بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، بالکل بتائیں آپ، اور جو ہیں ان کو سامنے لیں. لیکن آپ نے بھی تو کی ہیں. اور آخر میں آپ کو شکوہ ہے کہ جی بند کمروں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں. بہت ہو رہے ہوں گے بند کمروں کے اندر فیصلے، اور جن کو آپ کر رہے ہو للکارو. میں تو سمجھتا ہوں جو کرنا چاہتے کر سکو. باقی آپ نے جو کروڑوں اکٹھے کیے ہیں جلسوں میں، آپ کو پتہ ہے کہ 26 مئی کو کیا تھا جو آپ کہتے ہیں بڑا خون خراب ہو جانا تھا. بندے ہوتے تو خون خراب ہونا تھا ہوائی فائرنگ کر کے. اور پھر 26 نومبر کو پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ آرمی چیف کے خلاف، کہ آپ نے تقریریں کی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں میں اسلام آباد چلا جاتا. وہ بندے تو تھے، آپ خود کہہ رہے ہو ہمارے قافلے نہیں پہنچ سکے. وہ بندہ نہ بندے کی ذات 5-6 گھنٹے بعد آپ تقریر کرنے آئے. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کو، وہ بیچارے جو سامنے بیٹھے ہیں، جو آپ کے مسکین آپ کے اوپر آمنا و صدقنا، جو غیب کی طرح آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. جس طرح میرا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اس طرح ان کو آپ کی باتوں پہ ایمان ہے. ان کو اس کی سزا دو. یہ واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں. باقی حضور آپ ایک دفعہ پھر ٹریپ پہ ہیں. عمران خان، یہ جو احتجاج ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ احتجاج جو ہے ناکام بھی ہوگا، اور اس کے اندر وہ لوگ جو بند کمرے میں فیصلہ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے پہلے بھی 8-9 مہینے آپ کے ساتھ کر کے مقبولیت آپ کی بہت تھی، آپ سے الیکشن کو دور لے گئے اس مقبولیت کے ساتھ ہی. اور یہ اب آخری طریقہ کار ہے جس میں آپ کو الیکشن سے بہت دور لے جانا ہے. اور یہ دیکھ لیں گے کہ پنجاب کے الیکشن دور ہوں گے تو اگلا الیکشن جو ہے پھر ایک اور سائنس ہو جائے گی. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ آپ کو شاید عقل آئے گی. اسی طریقے سے آپ کو اپنے فیصلوں کو تھوکے کو چاٹنا ہوگا. جیسے 40 ممبر آج استعفے واپس لے کے اسپیکر کو خط لے کے کہ ہمارے استعفے واپس کرو، ہم اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں. اور اس کے اوپر کہ ہم نے کیا، ایک ہی چیز ہے کہ ہم تاکہ نگران حکومت کے لیے ہم صلاح مشورہ کر سکیں. یہ اسی طرح ہوگا پرویز الہی کی طرح. اور جس طریقے سے اس نے جو نام دیے تھے نصیر خان دوری شریعت والا، وہ بھی جتنے نام پرویز الہی نے دیے جتنے ان کے دیے. میں تو میرا کلپ آپ نے جو سن لیا وہ شروع میں اس میں پورے ڈیٹیل میں کہ وہ دونوں طرف سے کہ وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہی بلو آئیڈ ہوں گے. پھر آپ دیں گے جیسے کہ الیکشن کمشنر کے بارے میں نام یہ سکندر سلطان آپ نے سلیکٹ کیا اور آپ یہ کہتے ہیں ان کا تھا. یہ ہمیشہ آخری میری بدقسمتی ہے. میں خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آخری فتح ان کی ہوگی. اور جب آپ لوگوں کو نکال کے جا رہے ہیں، اس میں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.